کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا کڑا وقت آتا ہے جب زمین تنگ محسوس ہونے لگتی ہے اور آسمان سے بھی کوئی صدا سنائی نہیں دیتی، مگر ایسے لمحوں میں اللہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ یہ واقعہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ ایک بستی میں ایک پاکیزہ اور باحیا لڑکی رہتی تھی جو عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ایک بدکار شخص نے اس کی عصمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا، چونکہ قرآن میں واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، جب وہ شخص ناکام ہوا تو اس نے لہٰذا اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ لوگ بغیر تحقیق کی بات مان بیٹھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یعنی اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ آپ نے سارا لڑکی روتی ہوئی دوبارہ غوثیہ میں حاضر ہوئی اور سارا حال عرض کیا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت سے اس کی بات سنی اور اسے صبر کی تلقین کی، کیونکہ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، پھر آپ نے وضو فرمایا، نوافل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار، اگر یہ لڑکی سچی اور پاک دامن ہے تو اس کی پاکیزگی کو ظاہر فرما اور جھوٹے کو رسوا کر دے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ کچھ ہی دیر بعد وہ الزام لگانے والا شخص شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا ضمیر بیدار ہوا اور مجمع کے سامنے اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ایک مظلوم کی عزت بچ گئی اور سچ سب پر عیاں ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، یعنی مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس ایمان افروز واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مظلوم کی فریاد کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب یقین سچا ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور عزت و سچائی سرخرو ہو کر رہتی ہے۔ الزام لگانے والے شخص کے اعتراف کے بعد بستی کے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ جو لوگ کل تک اس پاک دامن لڑکی پر انگلی اٹھا رہے تھے، آج وہی اس کے معافی مانگنے لگے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹا الزام لگانا اللہ کے نزدیک سخت جرم ہے۔ آپ نے قرآن کی سورہ نور آیت نمبر 23 کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نعمت کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کے دل کانپ اٹھے اور انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بھی اپنے پاس بلایا جس نے بہتان لگایا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور سچے دل سے توبہ کر رہا تھا۔ آپ نے اسے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے سب کے سامنے لڑکی سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ حضرت غوث اعظم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق دے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یوں وہ شخص بھی اپنی زندگی بدلنے کا عزم کر کے واپس گیا۔ اس واقعے کے بعد بستی میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ لوگ نمازوں کے پابند ہو گئے، جھوٹ اور غیبت سے بچنے لگے اور حضرت غوث پاک کے مجلس میں آ کر علم و نصیحت حاصل کرنے لگے۔ اس پاکیزہ لڑکی کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کی سچائی سب کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر یقین ہے
اور جب بندہ سچے دل سے رب کو پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یوں یہ واقعہ نہ صرف ایک مظلوم کی عزت بچانے کے داستان بنا، بلکہ اس بات کی روشن دلیل بھی اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جو صبر تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔